بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بہترین عمل اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ زبان کی حفاظت ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ زبان کا بول جو ہے نا، یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو سکتا ہے اور زہر سے زیادہ کڑوا ہو سکتا ہے۔ یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے اور خاندانوں کو توڑتا بھی ہے۔ یہ زبان کا بول محبتیں بھی پیدا کرتا ہے اور نفرتیں بھی پیدا کرتا ہے۔ نکاح بھی ایک بول ہے اور طلاق بھی ایک بول ہے۔ ایک بول سے نکاح ہوتا ہے، ایک بول سے طلاق ہو جاتا ہے۔ کتنے خاندان اجڑ گئے زبان کے غلط استعمال سے۔ نیزے کا زخم، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم یہ نہیں بھرا کر۔ تو بھائی اپنے گھروں کا ماحول خوبصورت بنائیں، کس سے؟ زبان کی حفاظت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور جس کے پاس دراہیم نہیں، دنانیر نہیں، پیسے نہیں، یہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے صدقے لے کر آئے گا، بہت سی نیکیاں خیر کے کام کر کے آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مال دبایا، حق دبایا، تو اللہ پاک اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ گالی کے بدلے نیکیاں، غیبت کے بدلے نیکیاں، ناحق مارنے کے بدلے نیکیاں۔ اب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی اور کھڑے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں کامیابی چاہتے ہیں، ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں یا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ پاک کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی بات ہے ہی پکی، اور اللہ پاک جس بات پہ قسم کھا لیں وہ کس لیے؟ اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ اب بات پکی ہو گئی، بات پکی تھی وہ۔ اللہ نے 7 قسمیں کھا کے بتایا قرآن میں کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں کھا کے اللہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ وہ کتنی اہم بات ہوگی، وہ کتنی مضبوط بات ہوگی، اور اس بات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ 7 قسمیں ہوئیں۔ آگے بتایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا؟ یہ جواب قسم 7 قسموں کے بعد ہے۔ پہلی قسم والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے کس کی؟ چاند کی۔ دن میں سورج ہے، رات کو چاند ہے۔ تیسری قسم والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، روشن، جب دن روشن ہو جائے، جب دن چڑھ جاتا ہے، جب سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، کتنی واضح چیز کی قسم ہے، دن ہر ایک کے سامنے ہے۔
چوتھی واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پانچویں قسم والسماء وما بناہا، اور قسم ہے کس کی؟ آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ والارض وما طحاہا، چھٹی قسم، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ ساتویں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسان کی جان کی، انسان کی جان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ کیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا دل دماغ، اس کی عقل شکل صورت۔ پھر اسی قسم کے ساتھ یہ جملہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کے برائی کے، خیر کا راستہ شر کا راستہ۔ یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ اب جواب قسم، اب اللہ بتا رہے ہیں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جھوٹ سے، ظلم سے، دھوکے سے، غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے، برائی سے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو سجا لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے، یہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور بے شک نامراد ہوا، محروم ہوا، ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دبا دیا۔